یہاں پہ سارے باشعور بیٹھے ہیں، ابھی کسی کے آنے کا ہوا ہے کہ بھئی وہ کراچی آئے گا، وہ پاکستان آئے گا، بڑا ایک شور مچا ہوا ہے. ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ علماء اہل سنت نے یہ ذاکر نائک کے جو ہے آنے پر اتنا تہلکہ کیوں مچا رکھا ہے. ایک شخص، ایک مفتی صاحب ہیں، وہ کہنے لگے ہمارا ان سے اختلاف جب تک تھا جب تک وہ ہمارے شیخ الحدیث کی بات کو نہیں مان رہے تھے. توجہ کیجئے گا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہمارا ان سے اختلاف جب تک تھا جب تک وہ ہمارے شیخ الحدیث کی بات کو نہیں مان رہے تھے. جب انہوں نے ہمارے شیخ الحدیث کی بات کو مان لیا تو ہمارا اختلاف ختم ہو گیا. میں نے کہا ذرا ہم بھی بتا دیں کہ ہمارا اختلاف ذاکر نائک سے ہے کیوں. میں نے کہا آپ تو بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، آپ کا بڑا شہرہ ہے، بڑی تدریس فرما رہے ہیں. میں ادنا سا طالب علم میں بھی بتا دیتا ہوں ہمارے علماء، ہماری عوام کیوں ذاکر نالائق کے آنے پر اتنا شور برپا کر رہی ہے. میں نے کہا ہمارا ذاکر نالائق سے اختلاف اس لیے ہے کیونکہ وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی ذات میں عیب لگاتا ہے. ہمارا اس سے اختلاف اس لیے ہے کیونکہ وہ حضور کی شان کو کم کرتا ہے. ہمارا اس سے اختلاف اس لیے ہے کیونکہ وہ رب کریم کے محبوب کریم کی عزت کو گھٹاتا ہے. ہمارا اختلاف ہمارے علماء کی وجہ سے نہیں، ہمارا اختلاف ہمارے کسی شیخ الحدیث کی وجہ سے نہیں ہے جناب. ہمارے ہاں اختلافات کے معیار کچھ اور ہوتے ہیں. ہم اختلاف ماں باپ کی وجہ سے نہیں کرتے. ہمیں قرآن و حدیث سے تعلیم دی ہے اختلاف کا معیار ہوگا، کسی سے دور ہوں گے تو اللہ کے لیے ہوں گے، رسول اللہ کے لیے ہوں گے. ہماری عزتیں کیا معنی رکھتی ہیں؟ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی کاٹ کے برابر نہیں. تم کہتے ہو شیخ الحدیث سے اختلاف تھا اس لیے ہم اس کی تعریف نہیں کرتے تھے. شیخ الحدیث سے صلح ہو گئی تو ہماری بات چل گئی. ہماری بات صرف اور صرف اتنی ہے، ہم بھی تجھے مان لیں گے. ہمارا پینٹ شرٹ پہ تبلیغ کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی بندہ پینٹ شرٹ پہن کر آئے، اللہ کے نبی کی نعت پڑھے، ہاتھ باندھ کے سر جھکا کر اشک بہا کر سنیں گے. شرط یہ ہے کہ سینے کے اندر حب رسول ہونا چاہیے. شرط یہ ہے، معیار یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی عزت اور عظمت اس کے سینے میں ہونی چاہیے. اگر اس کے سینے کے اندر حضور کی عزت اور عظمت نہیں، وہ کتنے ہی بڑے مقام کا ہو، کتنا ہی شورا ہو، کتنا ہی چرچا ہو، کتنے ہی مسلمان کیے ہو، ہمارے ہاں اس کا کوئی معیار نہیں ہے. کیونکہ ہماری ماں نے ہمیں گھٹی میں دیا ہے، ہماری باپ کی پشتوں سے ہم لے کر آئے رسول اللہ کی محبت. ہمیں رب تعالی نے کلمہ ماں کے پیٹ میں پڑھا دیا، باپوں کی پشت میں پڑھا دیا. اسی لیے ہم ذہن سے بھی، دل سے بھی، قلب سے بھی، روح سے بھی، جسم سے بھی جو نعمت رب نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اس نعمت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے عاشق ہیں. یہ رب کریم کا احسان عظیم ہے. تمہارے معیار کچھ اور ہے بھائی، ہمارے معیار کچھ اور ہے. جب وہ ہمارے معیار پہ اترے گا تو ہمارے علماء صف اول کے اندر نظر آئیں گے، اس کا استقبال کریں گے. شرط یہ ہے معیار پہ اترے، اور معیار رسول اللہ کی ذات ٹھہری. کسی مولوی ملا کی بات ہمارے یہاں معیار نہیں ٹھہری. مولوی ملا کی بات ہمارے یہاں معیار ٹھہرتی تو کتنے ہی ہمارے یہاں سے ادھر ادھر ہو چکے. جب ذات رسول اللہ کی، جب ذات رسول معیار ٹھہرتی ہے تو ہم بڑے بڑے جن کو اپنے سروں پر بٹھاتے تھے پھر قدموں میں بھی لاتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں معیار حضور کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے نسلوں کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت کو، آقا علیہ السلام کی صحابہ نے جیسی محبت کی، اس محبت کے صدقے میں ہمارے سینوں میں بھی، ہماری نسلوں میں بھی اس محبت کو رائج فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.